ناظرین، یقین، عزم اور لیڈرشپ جب یہ تینوں چیزیں کسی قوم کے مقدر میں شامل ہو جائیں تو پھر وہ قوم دنیا کے نقشے پر نئی تاریخ رقم کر دیتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں افریقہ کے ایک چھوٹے سے پسماندہ ملک برکینا فاسو کی، جو کبھی غربت، خانہ جنگی اور بنیادی سہولیات کی کمی کی علامت سمجھا جاتا تھا، آج پوری دنیا کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس تبدیلی کے پیچھے ہے ایک نوجوان، جرأت مند اور انقلابی سوچ رکھنے والا صدر ابراہیم ٹراورے۔ 2024 میں اس نے ایک ایسا انیشیٹو اٹھایا جس نے نہ صرف برکینا فاسو کی ڈائریکشن بدل دی بلکہ پوری دنیا کے طاقتور ممالک کو حیران کر دیا۔ چائنا اور امریکہ جیسے ممالک کے ماہرین، انجینئرز اور منصوبہ ساز جب اس پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں تو حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ اتنے محدود وسائل کے باوجود اتنی بڑی تبدیلی ممکن کیسے ہو رہی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا۔ فاسو میبو انیشیٹو کے ذریعے ایک $200 ارب کا میگا روڈ انفراسٹرکچر پروجیکٹ، جس کا مطلب یہ ہے فاسو کی تعمیر اور ترقی۔ جس منصوبے کی ہم بات کر رہے ہیں صرف سڑکیں بنانے کا نہیں بلکہ پورے ملک کی قسمت بدلنے کا ہے۔ برکینا فاسو کے دیہاتی علاقوں میں پہلے کچی سڑکیں تھیں جو بارش میں کیچڑ میں بدل جاتی تھیں۔ ہاسپٹلز، سکول، بازار سب میلوں دور تھے اور عوام بنیادی سہولیات سے محروم تھے، لیکن اب ہر سال 3 سے 5 ہزار کلومیٹر پکی، مضبوط اور جدید اسفالٹ سڑکیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ ان سڑکوں نے دیہاتوں کو شہروں کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے۔ کسانوں کی اجناس اب بآسانی منڈیوں تک پہنچ رہی ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں اور مریض وقت پر ہاسپٹل پہنچنے لگ گئے ہیں۔ اور یہ صرف فزیکل انفراسٹرکچر نہیں بلکہ ایک ذہنی اور سماجی تبدیلی ہے۔ اس منصوبے میں جدید پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم بھی شامل ہے جو دور دراز کے علاقوں کو آپس میں کنیکٹ کر رہی ہے۔ سستی رہائش کے منصوبے غریب لوگوں کو باعزت چھت فراہم کر رہے ہیں۔ پورے ملک میں بجلی کے نئے گریڈز اور شمسی توانائی کے منصوبے شروع کیے گئے تاکہ ہر گھر روشنی سے منور ہو سکے۔ پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے پائپ لائنز اور بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے سسٹم بھی انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں، اور زرعی اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے تاکہ برکینا فاسو غذائی خود کفالت کی طرف موو کر سکے۔ یعنی یہ منصوبہ صرف تعمیرات کا نہیں، خود مختاری، خودداری اور خود اعتمادی کا بھی ہے۔ ایک اور انوکھی بات یہ ہے کہ اس منصوبے میں مقامی لوگوں کو براہ راست ڈائریکٹلی شامل کیا گیا ہے۔ ٹاپ ٹو باٹم طرز حکمرانی کی بجائے باٹم اپروچ جو ہے نا، باٹم اپ اپروچ جو ہوتی ہے نا، اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ ہر گاؤں، ہر ضلع میں لوگ خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہیں کن سہولیات کی ضرورت ہے۔ مقامی نوجوانوں کو ٹریننگز دی جا رہی ہیں تاکہ وہ خود سڑکیں، عمارتیں اور دیگر انفراسٹرکچر تعمیر کر سکیں۔ اس سے روزگار بھی پیدا ہو رہا ہے، ہنر بھی فروغ پا رہا ہے اور غیر ملکی امداد پر ڈپینڈ بھی کم ہو رہا ہے۔ یہ خود کفالت کا وہ ماڈل ہے جس کو دنیا کو آج کل اشد ضرورت ہے۔ اس منصوبے کے اثرات صرف برکینا فاسو تک محدود نہیں رہے۔ ہمسایہ ممالک کی بات کی جائے جیسے مالی، نائجیریا اور گائنی میں اس سے متاثر یہ ممالک بھی ہیں اور علاقائی تعاون کی باتیں ان ممالک میں بھی ہونے لگی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ویسٹ افریقن انفراسٹرکچر جو پروگرام ہے، ان جیسے پروگرام بھی زیر غور ہیں تاکہ پورا مغربی افریقہ سڑکوں، ریلوے، توانائی اور ٹیکنالوجی کے ذریعے آپس میں کنیکٹ ہو جائے۔ اگر یہ خواب پورا ہوتا ہے تو افریقہ عالمی معاشی میدان میں ایک نئی طاقت کے طور پر ابھر سکتا ہے۔ یقیناً اتنے بڑے منصوبے میں رکاوٹیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ فنڈنگ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ فائنینشلی جو عالمی فائنینشل انسٹیٹیوٹ ہیں اکثر ایسے انقلابی منصوبوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف دہشت گرد تنظیمیں اور انتہا پسند گروہ بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں حکومت کی گرفت کمزور ہے۔ لیکن ابراہیم ٹراورے کی حکومت نے ان کے لیے بھی بھرپور اسٹریٹجی اپنائی ہے اور مقامی ملیشیاز کو منظم کر کے سیکیورٹی بڑھائی جا رہی ہے، اور ہر پروجیکٹ کو ماحولیاتی تبدیلیوں کے مطابق ڈیزائن کیا جا رہا ہے تاکہ وہ طوفان، بارش، سیلاب اور قحط جیسے خطرات کا سامنا کر سکیں۔ ابراہیم ٹراورے کا خواب یہ ہے کہ 2035 تک برکینا فاسو کو ویسٹ افریقہ کی سب سے مضبوط معیشتوں میں شامل کر دیا جائے۔ اگر وہ موجودہ رفتار اور عزم برقرار رہا تو یہ خواب محض خواب نہیں رہے گا، دنیا کی آنکھوں کے سامنے ایک نئی افریقہ جو ہے ابھر کے آئے گا، ایک ایسا افریقہ جو نہ صرف اپنی تقدیر خود لکھ رہا ہے بلکہ باقی دنیا کو بھی سکھا رہا ہے کہ ترقی صرف بڑے بجٹ یا بڑی طاقت سے نہیں ہوتی بلکہ بڑی سوچ، بڑے دل اور خالص نیت سے ہوتی ہے۔ یہ سہاری کہانی
ہم پاکستانیوں کو بھی ایک میسج دیتی ہے کہ اگر قیادت ایماندار ہو، ویژن ڈیفائن ہو اور عوام کی طاقت ساتھ ہو تو کوئی قوم ترقی کے راہ میں پیچھے نہیں رہتی۔ بورکینا فاسو اب مایوسی، بد امنی اور غربت کی کہانی نہیں رہا، بلکہ ایک نئی امید، نئی سوچ اور ایک روشن مستقبل کی علامت بن چکا ہے۔ اللہ کرے پاکستان میں بھی ایسی قیادت ہے جو پاکستان کے جو معدنی وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کر دے۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے، کیا پاکستان کے پاس ایسا کوئی نوجوان لیڈر ہے جو اس خواب کو حقیقت میں بدل سکتا ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔